السلام علیکم. پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید. عبدالمجید ساجد کے ساتھ میں ہوں آمنہ طاہر. آج ہمیں پروگرام کے اندر جو گیسٹ جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان ہیں محمد علی درانی صاحب. درانی صاحب, پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. سر, پی ٹی آئی کا جھگڑا اس وقت نظام سے ہے یا حکومت سے ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پی ٹی آئی اس وقت بہت سی جہت پہ اس کے جھگڑے چل رہے ہیں. ایک تو ان کا اپنے اندر ایک جھگڑا ہے, ٹھیک ہے نا جی. دوسرا ان کا جھگڑا جو ہے وہ حکومت سے تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر ان کا جھگڑا جو ہے وہ نظام کے ساتھ بھی ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں نظام بدلنا ہے. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس وقت پی ٹی آئی بہت محفوظ ہے, کیونکہ اس کی قیادت جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہونے کی وجہ سے نہ مقبولیت کھو رہی ہے اور نہ اپنی افیکٹونیس کھو رہی ہے, چونکہ ایکسپوئر نہیں ہے. مطلب ہر چیز کی ایلیبائی ان کے پاس موجود ہے. اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, حکومت جتنا بھی دبانا چاہے اپوزیشن کو دبا سکتی ہے لیکن ختم نہیں کر سکتی, کیونکہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ عوام کے اندر جا چکی ہے. لیڈرشپ ان کی جیل میں ہے, تو اس لیے پی ٹی آئی بنیادی طور پر عوام اور عمران کا نام ہے. اور یہ دونوں جو ہے, ان دونوں کا آپس کا تعلق مضبوط ہے, اس لیے وہ اپنی جگہ پہ میرا خیال ہے کہ کوئی چیز لوز نہیں کر رہے. ہاں, پارٹی پہ ابتلا ہے, ورکرز کے اوپر پریشرز ہیں اور ان کی جو مختلف لیولز کی لیڈرشپس ہیں ان کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں, وہ اتنا اس طرح پرفارم بھی شاید نہ کر پا رہے ہوں. لیکن جہاں تک پاپولیرٹی کا تعلق ہے اس حساب سے وہ سیکیور ہے. اور حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, حکومت لوز کر رہی ہے کیونکہ وہ کچھ گین نہیں کر رہی, پرفارم بھی نہیں کر پا رہی. تو ایک پرفارمنس نہیں ہے, اوپر سے پاپولیرٹی ان کی گرتی جا رہی ہے پبلک میں. تیسری طرف اب فلڈ کا ایک چیلنج آیا ہے, اس کو وہ کوئی بہت ریشنلی فیس نہیں کر رہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی اس وقت کا ایک لل ہے یا اسٹالمنٹ ہے, یہ یوں ہی بھی چلے گا تو بھی اس میں مجھے کوئی پی ٹی آئی کا نقصان نہیں نظر آ رہا. ہاں, البتہ ایک ان کے لیے چیلنج ضرور ہے کہ وہ نظام سے لڑائی چھوڑ دیں اور وہ اپنی لڑائی کو سیاسی بنائیں, ادارہ جاتی لڑائی نہ بنائیں, کیونکہ اداروں سے لڑنا سیاسی پارٹیوں کا کام نہیں ہوتا. اچھا, اس میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ کس طرح کریں؟ وہ بظاہر وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے بات کرنی ہے. ہاں, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ اس وقت ریز. دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. حکومت کہتی ہے کہ جی ہم تو بس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, ہم تو ہائیبریڈ ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پڑ گیا, ٹھیک ہے نا. اسٹیبلشمنٹ جو ہے بنیادی طور پر وہ اگر فوج کا نام لیا جائے تو فوج نے اس وقت ایک تو اپنے ادارے کو بنایا اور پاکستان کے ڈیفنس کی بنیاد کے اوپر پاکستان کے عوام کے تعاون سے انہوں نے ایک اچیومنٹ کی ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں, دیکھیں پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اس وقت کی اسٹرینتھ تو اس کی وار مشین ہے نا, جس نے کہ انڈیا کو شکست دی ہے, کئی 5 گنا بڑی قوت کو شکست دی, عوام کو عزت دی ہے, لیڈروں کو عزت دی ہے جو عزت لینے کے قابل بھی نہیں ہے. لیکن اس ساری چیز کے باوجود جو ہے وہ اب اگر ایسی صورتحال میں پی ٹی آئی کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ اپنے معاملات کرے نا. وہ حکومت کے, اور میں تو اس معاملے میں چونکہ ایک ان سے رابطے میں بھی رہتا ہوں, ان سے میرا ایک تعلق بھی ہے, تو میں نے تو انہیں ہمیشہ یہ کہا ہے کہ سیاست کے اندر جھگڑا کرنا, قانون ہاتھ میں لینا, توڑ پھوڑ کرنا, دھرنے کرنا, یہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا, یہ طریقہ بھی نہیں ہوتا جدوجہد کا. سیاسی جدوجہد کا طریقہ سیاسی ہوتا ہے اور سیاسی تحریک ہوتا ہے اور تسلسل سے تحریک ہوتا ہے. اب یہ ان کا ایشو ہے, وہ ایک جلسہ کرتے ہیں پھر کہتے ہیں جی ہم تھک گئے تو اب پھر 2 مہینے بعد دوسرا جلسہ, ایک دھرنا کر دیا پھر 6 مہینے بعد دوسرا دھرنا. دھرنے جلسے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تحریک کو چلانا چاہیے اور تحریک ان کی تو پبلک میں تو چل رہی ہے, اب سیاسی طور پہ چلانے کے لیے انہیں سیاسی حکمت عملی بنانی ہے, جو کہ بہرحال ان کی جو لیڈرشپ باہر ہے اس کا کام ہے کہ وہ اس معاملے میں ایسے اقدامات اٹھائیں جس میں کہ تحریک آگے کی طرف.
اچھا، تو آپ نے کوئی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا رابطہ بھی ہے، کوئی مفاہمت کی طرف قائل کیا ہے یا قائل ہو سکتے ہیں؟ چونکہ اس والے سے تو پھر ابھی تک تو ان کا جو رویہ، جو ان کا ٹویٹر جس طرح سے بول رہا ہے بلکہ چیخ رہا ہے، تو یہ تو پھر کوئی شکل نظر نہیں آ رہی۔ اصل میں یہ بھی تو اب پی ٹی آئی کا بھی تو یہ دیکھیں جی، لیڈرشپ جیل میں ہے، ہاں جی، باقی جو ہے ورکر باہر ہے، ٹھیک ہے جی، لیڈر بھی کافی سارے باہر ہیں بیچارے، کچھ اندر بھی ہیں، سینئر لیڈر سارے اندر ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ حکومت کی اس وقت پوری کوشش ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو لڑوا دے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ ان کی پوری ایک لکھی بندھی اسٹریٹجی ہے۔ ہمارے پنجاب میں بھی، پوری پاکستان کے اندر سیاست جو ہوتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتی کہ اپنا کام کرو، ان کا کام یہ دوسرے کو خراب بھی کرو، آپ خود اپنی پروجیکشن۔ حکومت اس میں کامیابی بھی نظر آ رہی ہے۔ ہاں، اور حکومت کی اس وقت سارا فوکس یہ ہے کہ انہوں نے پڑھا دو، ٹھیک ہے جی، کہ پی ٹی آئی کو فوج سے لڑا دو اور ان کو اس طرف انگیج کر دو جدھر سے ان کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو یہ کام جو ہے یہ وہ بھی کریں، اور پھر یہ ہے کہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں، جو کہ مطلب سوشل میڈیا پہ صرف آپریٹ کرتے ہیں، ان کا بھی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسی تھرل پیدا کریں، اتنا جنگی ترانے بجانا شروع کر دیں کہ جو ہے ان کی ہٹس بڑھ جائیں، اور کچھ ہونے والا ہے، ابھی ہونے والا ہے، کل ہونے والا ہے۔ اب یہ سیاست تو نہیں ہے۔ سیاست میں تو اس وقت پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایک کامیابی ہے کہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ پبلک کے اندر پاپولر ہے، ان کی مقبولیت انٹیکٹ ہے۔ دوسری طرف انہیں جیل میں رکھا ہوا ہے ان کے خوف کی وجہ سے، یہ بھی ان کی ملک میں کامیابی ہے۔ استحکام کیسے آ سکتا ہے؟ دیکھیں، ملک میں استحکام جو ہے اس وقت، ایک استحکام تو آپ نے حاصل کیا ہے کہ جب آپ نے انڈیا کو ڈیفیٹ کیا ہے تو پوری دنیا کی نظریں آپ کی طرف آئی ہیں۔ اب سعودی عرب کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے جس سے کہ پوری مسلم ورلڈ کے اندر آپ کی ایک حیثیت بنی ہے، اب لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ڈیفنس سیکیورٹی بھی اس وقت آپ کے ہاتھ۔ دیکھیں نا، ہمارے سیاستدان جو موروثی سیاست کرتے ہیں وہ فوج کے اوپر بڑے اعتراض کرتے تھے۔ ہر ایک، یہ جتنے لیڈر اس وقت ایک پیج کرتے پھر رہے، ان سب نے جتنی بڑی بڑی باتیں کی ہوئی ہیں فوج کے خلاف، وہ پی ٹی آئی والوں سے کم نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب طاقت نے اور یہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ تھی، فوج نے اس کو سیکیورٹی اسٹیٹ بنا دی۔ اب کام تو وہی سیکیورٹی آئی ہے آپ کے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ ہے کہ اس صورتحال میں اب مڈل ایسٹ کے ساتھ جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے اگر یہاں سے ایک پازیٹیو ہینڈلنگ کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے، تو بہت سے اکنامک جو ہے انٹرسٹ پاکستان کے وہ بھی سرو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب اس میں پھر پرابلم یہ ہے کہ بیڈ گورننس، حکومت کی نان ڈیلیوری جو ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا۔ فوج نے تو جہاں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتی ہے، ایئر فورس نے جہاں ڈیلیور کرنا ہوتا ہے کر دیتی ہے۔ جب آپ کو کہتے ہیں معیشت سنبھالو تو آپ سے معیشت سنبھلتی نہیں ہے۔ قرضے لینے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کس طریقے سے معیشت کو سنبھالیں۔ اب قرضے اور قرضے اور قرضے۔ اب جیسے فلڈ کا ایک اتنا بڑا چیلنج آیا ہے، اس کو فیس کرنے کے لیے ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو کشکول توڑ دیں گے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم اس وقت جس کلیمٹی سے گزر رہے ہیں تمہیں یہ نہیں پتا کیا کہ یہ کلیمٹی جو ہے یہ ورلڈ گفٹڈ، ورلڈ کا ہمارے پہ امپوز کلیمٹی ہے کہ دنیا ہیٹ جنریٹ کر رہی ہے اور پاکستان اس کا ظلم سہ رہا ہے۔ تو پھر دنیا کو مدد کرنی پڑے گی اگر دنیا نے آگے بڑھنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں جی ہم کسی سے مدد نہیں لیں گے، مجھے تو پتہ نہیں کس چیز کے علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ وہ چیلنجز ہیں جو آج حکومت فیس کر رہی ہے، اور وہ ان کو فیس ہی کرتی جا رہی ہے، ان کو ڈیل نہیں کر رہی۔ تو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے ان کا۔ اب اس صورتحال میں بہرحال جو جہاں تک اداروں کا تعلق ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، حکومت اپنا کام نہیں کر رہی، اس لیے پاپولر بھی نہیں ہو رہی، اور اس لیے ان کے اپنے اندر بھی ایک توڑ پھوڑ کا عمل چل رہا ہے۔ اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں دورانی صاحب کہ حکومت جو ہے نا وہ پاپولر نہیں ہے، بلکہ مقبولیت تو عمران خان یا پی ٹی آئی کی زیادہ ہے، اور وہ تو اپنی پاپولیرٹی کھو رہے ہیں حکومت کی طرف سے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے جیسے جنگ کا ذکر کیا، اس دوران بھی گین کیا، اس کے بعد پھر ٹرمپ سے ملاقاتیں بھی، سعودی عربیہ سے دفاعی منصوبہ بھی، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ گین نہیں ہے حکومت کا؟ دیکھیں، یہ پاکستان کا گین ہے جی،
ہے نا, یہ بنیادی طور پر پاکستان کا گین ہے. پاکستان جتنا حکومت کا ہے اتنا ہی میرا ہے, اتنا ہی آپ کا ہے, اتنا ہی اپوزیشن کا ہے. اور یہ جو گین ہے, اس گین کا وجہ جواز جو ہے وہ حکومت کی پرفارمنس نہیں ہے, وہ آپ کی ان مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی افواج کی پرفارمنس ہے, جن کی پرفارمنس کی وجہ سے آج ہر جگہ پہ مطلب آپ کو تو مطلب جو ہماری فوج کی لیڈرشپ ہے اس کو پیچھے سے پکڑ کے ہی کہیں داخل ہوتے ہیں نا. آپ نے تو ٹرمپ سے بھی ملنا ہے تو مطلب پہلے تو وہ آپ سے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے, اب اگر چلو مل بھی لیتے ہیں تو آپ کو اکیلا تو کوئی ملنے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ آپ کی پرفارمنس کوئی نہیں. تو اس صورتحال کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے, اس میں یہ پرفارمنس جو ہے یہ ڈیفینیٹلی آپ کی فوج کی ہے. اب دوسری طرف فوج کا ایک گلہ ہے, فوج بار بار آپ کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ کے گورننس کے جو گیپس ہیں اس کی وجہ سے ہم دہشت گردی کو فیس کر رہے ہیں, اور یہ حقیقت ہے. دہشت گردی کے ایشوز کو ڈیل کرنے کے ادارے جو ہیں وہ حکومت کے تحت چلتے ہیں. حکومت ان کو نہیں پھر فوج کو آ کے اپنے جوانوں کے مطلب نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں اور وہ ساری چیزوں کو, ان گیپس کو فل کرنا پڑتا ہے. اسی طرح سے پھر معیشت کو اٹھانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے. آپ گندم پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, اس کو تباہ کر دیتے ہیں, چینی کو آپ ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر اس کو آپ امپورٹ کر لیتے ہیں. آپ کا تو مطلب کوئی ایسا کام نہیں ہے جو آپ نہ کرتے ہو جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان نہ ہوتا ہو. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جی بس یہ ساری اچیومنٹس ہماری ہیں. ہاں آپ کی بھی ہیں, ہماری بھی ہیں, پوری قوم کی اچیومنٹس ہیں, لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں جو ایلیٹ کیپچر ہے, یہ جو ایک مروثیت کا یہاں پہ غلبہ ہے, جو چند خاندان جو ہیں وہ اپنے آپ کو حکومت کے مطلب ہر چیز کے ذمہ دار اور ہر چیز کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بنی ہوئی ہے, وہی ہمارا مسئلہ ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کی معیشت ٹھیک کرنی ہے تو پاکستان کے اقتدار پہ ان لوگوں پہ پابندی لگا دیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں اور جن کے بزنس ملک سے پاکستان ترقی کرنا چاہیے. سر آپ نے دہشت گردی کا نام لیا, تو دہشت گردی اوبویسلی ہمارے ملک کے لیے ایک ناسور ہے اور اس کے خلاف آپریشن بھی کر رہی ہے, سیکیورٹی ادارے آپریشنز کر رہے ہیں, لیکن عمران خان جو بیانیہ بنا رہے ہیں آپریشنز کے خلاف کہ اس کو روکنا چاہیے, اس کے خلاف کھل کر بولیں آپ, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانیہ ان کا درست ہے؟ دیکھیں یار, اب عمران خان کا بیانیہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے یہ اس وقت تک تو سمجھنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ وہ جیل میں ہے. جب آپ جیل سے باہر لے آئیں تو جو کچھ وہ کہے گا ہم اگلے دن اس کا جواب دیں گے اسے, ٹھیک ہے نا جی, کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. وایا بٹھنڈا جو ہے وہ ہر سوال کا جواب آتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا, آپ نے آمنہ کو کہا, آمنہ نے پھر کسی اور کو کہا اور وہاں سے ہمارے تک آ گیا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو وہ سارے ایکوزیشنز ہیں جو حکومت کرتی ہے. بھائی پی ٹی آئی کی کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ ہر دہشت گردی کے مقابلے میں افواج کے ساتھ ہے, اور ان کی جو پوری کی پوری حکومتی مشینری ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑنے میں جانوں کا نذرانہ دے رہی ہے. یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. باقی یہ ہے کہ اب حکومت خود یہ ایکوزیشنز جنریٹ کرتی ہے کہ جی یہ دہشت گردی کے لیے جو ہے یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, خود ہی اندر سے بیان دلواتے ہیں, خود ہی باہر آتے ہیں. باہر لے آؤ اس کو, جب وہ جو بیان دے گا ہم بھی اس کو پھر کرٹیسائز کریں گے, قوم بھی کرٹیسائز کریں گے. اچھا, آخر میں درانی صاحب کو حل پیش کریں, کوئی بتائیں. آپ تو بہت ساری حکومتوں کو دیکھ چکے ہیں, ان میں کوئی نہ کوئی آپ کا مفاہمتی کردار بھی رہا ہے پازیٹیولی. اس دوران کوئی ایک ایسا کوئی آپ بس اس کا کرکس بیان کر دیں کہ کس شکل میں ہم جانا یہ سارے عدم استحکام ہر طرح کا بھی ختم کر سکتے ہیں, یہ جو دنگا فساد ہے یہ بھی آپس میں جو ہے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے, رستہ کوئی آپ بتائیں. دیکھیں, میرا تو اس معاملے میں نے ایک کام تو بڑی تسلسل سے کیا ہے. میرا پی ٹی آئی سے ہمیشہ ایک ہی ڈیمانڈ تھا کہ آپ جو سامنے پلیئر ہے اس سے لڑیں, آپ ریفری کو بال نہ ماریں, ٹھیک ہے نا جی. میرا یہ خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں بہت اچیومنٹ ہوئی ہے. آپ عمومی طور پہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف کسی قسم کی مطلب بلیٹنٹ باتیں نہیں کر رہی. اور اب جو ہے وہ ایک اب اگلا میرا جو ان سے مسلسل ایک
कोशिश है कि वो हुकूमत को कहें कि उनसे बात करें और कोई ऐसे बंदे पैदा कर ले जिन्हें हुकूमत से बात करनी आती हो। अभी हुकूमत इस मामले में जरा तेज है और वो सादा है उनके मुकाबले में, ये एक चैलेंज। तीसरी चीज जो इस वक्त पीटीआई के लिए है, जिससे मफाहमत भी पैदा हो सकती है और जिससे आगे, कि वो अपनी तहरीक को मज़ाहमती के बजाय सियासी तहरीक में बदले, वो कानून हाथ में ना लें, वो कार्य सरकार में मुदाखलत ना करें और हुकूमती रॉन्ग डूइंग्स, हुकूमती कमजोरियां और उनके ऊपर अवाम में आगाही पैदा करें, मेहनत करें। मतलब ये नहीं कि जी बस उठे और इमरान खान जिंदाबाद का, इमरान खान को रिहा करो का नारा लगाया फिर जाके सो गए, जिससे काम नहीं चलेगा। आपने अगर रिहा भी करवाना है, अगर आपने कोई तहरीक चलानी है तो तहरीक चलाने के, सियासी तहरीक चलाने के तरीके होते हैं और उन तरीकों से आप चलाएं और वो चलती रहती है, रुकती नहीं है, तो नहीं जाती है एक जलसा करके 20 दिन के लिए फिर सो गए, फिर अगला ऐलान खान साहब ने अंदर से कोई प्रोग्राम दे दिया, फिर वो लेके निकले और फिर सो गए। तो इस चीज के बजाय एक तसलसल के साथ एक एक्टिविटी को जनरेट करना और उस एक्टिविटी के जरिए आवाम को एंगेज करना, और इसके अलावा वो तमाम सियासी पार्टियां जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट नहीं किया, वो पीटीआई का जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ मिलके वो एक एकता पैदा करे और एक सियासी तसलसल और सियासी जद्दोजहद को आगे। सही, बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सही साहब, 27 सितंबर को पीटीआई ने पेशावर में जलसा करना था, जिसकी नाकामी की बातें गर्दिश कर रही हैं। वहाँ पर तो पीटीआई की बरतरी थी, मकबूलियत भी थी, फिर कैसे नाकामी हो गई? नहीं, ये इस तरह कहना कि वो नाकाम हो गया, ये तो अपनी जगह पे भी बहरहाल कोई नहीं, मेरा ख्याल है कोई ठीक, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके इंतज़ामात ठीक नहीं थे और इंतज़ामात पे खान साहब ने भी अपनी जो रिजर्वेशंस हैं वो बयान की हैं, बताई हैं, जो भी उनको मिला कि भी उसको अच्छा इंतज़ाम उसका किया जा सकता है। इतने दिन पहले अनाउंस था, हुकूमत अपनी है, सारी मशीनरी उसमें इन्वॉल्व थी, और ना भी हो तो एक सियासी हुकूमत के तौर पे, सियासी जमात के तौर पे जलसा हो रहा हो तो उस इजाज़त के साथ, तो उसमें आप कह लें हर तरह के जो इदारे हैं वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं और जो सिक्योरिटी वगैरह करना होता है, तो मेज़बान भी वो थे। तो उसमें इंतजामात में अगर कोई कजी है, कमी है, कोताही है, तो वो उसके ज़िम्मेदार अली अमीन गंडापुर हैं। दूसरा ये कि जो एक तवक्को थी कि बड़ा कोई पूरा केपी उमड़ आएगा, उसके अलावा बाकी शहरों से भी लोग हैं। अब ये एक टेस्टर था, टेस्टर ये था कि लोगों को रोका नहीं गया इस दफा जी। जैसे इस्लामाबाद पे धावे बोले जाते थे तो रुकावटें होती थी, पकड़ दकड़ होती थी, गिरफ्तारियां होती थी और दंगा फसाद भी हो जाता था, तो ये नहीं था इस दफा। ये एक टेस्टर था कि देखते हैं कि ये कितना अवाम निकलती है और इनमें कितना दमखम है। अच्छा, अब ये देखें कि ये टेस्टर में तो ये फेल हो गए। इसमें पेशावर के कई इलाकों से, केपी के कई इलाकों से भी लोग नहीं आए, यानी ये रिकॉर्ड पर है। उसकी जो भी वजूहात हैं, उनकी अंदरूनी लड़ाइयां हैं, जुनेद अकबर का अपना मामला है, अली अमीन का अपना मामला है, और भी असद कैसर का अपना ग्रुप है, ग्रुप्स भी हैं बहुत ज्यादा। तो चूंकि ये अली अमीन के जुम्मे लग गया था, पहले जुनेद अकबर के जुम्मे जब लगा था तो अली अमीन साहिब जो हैं वो बड़े ठंडे ठंडे और बड़े अपना सर्द महरी का रवैया जो है वो कर रहे थे, इख्तियार कर रहे थे, और ऐसे बराए नाम कहीं एक आध जगह वो अपीयर हुए। इसी तरह फिर ये भी होगा कि अब इनके जुम्मे है, तो ये इनका वो आपस की जब अंदरूनी लड़ाइयां होती ना, तो उसमें इसी तरह होता है। एक वजह ये जलसे का जो मकसद था कि खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, ऑपरेशन को रुकवाना चाहिए, उसके लिए खुल के बोले, वो मकसद उनको हासिल हुआ है या नहीं? देखें, वो तो एक एहतजाज ही होता है, एहतजाज रिकॉर्ड करना होता है और वो कर दिया गया। उतनी की बात ही है कि जी एक खान साहब का बहुत इसरार था। अब आए, कोई बंदा आया, उसने मरियम नवाज पे बात की, कोई दूसरा जो मुकर्रर आया उसने जनाब शहबाज शरीफ पे बात कर दी, और इसी तरह हुकूमत का कोई फेलियर और जनाब इकोनॉमी का जो है ना फेलियर और इस तरह के दीगर जो है ना मामला तो वो डिस्कस करते रहे। किसी ने कोई खुल के ये बात की कि ये ऑपरेशन जो है वो खत्म होना चाहिए। फिर ये कि कुछ ऐसे लोग आए, अली मोहम्मद खान हैं जैसे,
ان کو تو لوگوں نے سنا ہے کہ بوتلیں دکھائی ہیں اور شاید ماری بھی ہیں، اور کچھ کو تو سنا بھی نہیں گیا، کسی کو تقریر بھی نہیں کرنے دی گئی. عوام نے اپنا وہ غم و غصہ ظاہر کیا کہ جو ایک پی ٹی آئی کے اندر انتشار ہے، اور کوئی ظاہر ہے عمران خان جیل میں ہے تو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے یا کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے، تو باقی جو قیادت ہے وہ ویسے آپس میں گتھم گتھا ہے. تو وہ وہاں پر عجیب و غریب مناظر سامنے آئے ہیں، کسی کو اشارے کیے جا رہے ہیں، کسی کو سٹیج تک نہیں پہنچنے دیا، کسی نے کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اور کسی کی بات نہیں سنی گئی. اس طرح کے بہت بد انتظامی تھی، اور ایسے ہی لگتا ہے جیسے ریوڑ ہوتا ہے اور وہ اس کے بغیر ہوتا ہے اس کا جو سٹیج پہ رکھوالا ہے انہوں نے عمران خان کے بیانی کو آن ہی نہیں کیا، اور وہ بھی مطلب اس کا مقصد خالی عمران خان کی رہائی نہیں تھا، اور عمران خان کی رہائی کیا اس طرح تو ہونی بھی نہیں ہے جلسوں جلوسوں سے. وہ تو ہونی ہے کہ آپ نے کوئی سیاسی راستہ اختیار کرنا ہے، مفاہمتی راستہ اختیار کرنا ہے، کوئی سیاستدانوں سے ڈائیلاگ کرنا ہے. تو وہ جیسے باقی پہلے لوگ بے نظیر بھی گرفتار رہی، زرداری صاحب بھی رہے، جناب نواز شریف بھی رہے، تو وہ ایک راستہ جو بنانا ہوتا ہے وہ تو اس کے بغیر تو رہائی ہونی نہیں ہے. مقصد یہ تھا کہ وہ پاور شو کریں، اور خاص طور پہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو فوج کا آپریشن ہو رہا ہے یہ روکنا چاہیے، تو یہ مینڈیٹ لیں جی اور ریفرنڈم کریں. تو یہ تھا نا، ایک ٹویٹس بھی موجود ہیں خان صاحب کے، وہ تو سارے کا سارا جو ان کا فوکس تھا وہ اس بات پہ تھا. تو اس پہ تو کوئی خاطر خواہ کوئی اس طرح کی بات نہیں. یہ تو علی مین گنڈا پور نے کرنی تھی نا. علی مین گنڈا پور نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ جو بارڈرنگ ساری ایریاز ہیں اس پہ جتنی بھی کوئی سیکیورٹی ہے یا کوئی آپریشن ہے تو یہ تو اختیار ہی فوج کا ہے، تو آئینی طور پہ تو یہ میں کیسے رکوا دوں. مطلب وہ ایک طریقے سے وہ بات پوری نہیں ہوئی، جو جلسے کا مقصد تھا وہ تو بالکل نہیں اچیو ہوا. اور جلسہ کتنا کامیاب رہا کتنا ناکام رہا یہ پھر مختلف باتیں ہوتی ہیں کہ اتنے لوگ آ گئے، اتنے لوگ کم آ گئے، وہاں سے نہیں آئے، تو یہ ایک علیحدہ بات. لیکن جو محسوس کیا جانا تھا یا جنہوں نے کیا ہوگا وہ یہ کیا ہے کہ یہ عوام تو کوئی نہیں اب نکل رہی. اب آگے کوئی سخت فیصلہ اگر متوقع ہے، مطلب پی ٹی آئی مقبولیت کھو رہی ہے، جیسے کھو چکی ہے. بس اس کی وجوہات بہت ہیں. مقبولیت کھونے والا تو میں اس بات سے تو متفق نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد جو ایک میں کہہ رہا ہوں نا ایک چیک لگنا تھا، ایک ٹیسٹر لگنا تھا، وہ لگ گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ کتنی کی نکلتی ہے. اور اب جو متوقع فیصلہ ہے عمران خان کے خلاف، ایک بھی ہے، دو بھی ہیں، اور وہ بھی آتے ہیں، تو کیا پھر اس کے بعد کتنا ری ایکشن آئے گا. تو یہ چیک ہو گیا اس جلسے سے، چونکہ اس جلسے میں مکمل آزادی تھی، ان کے اپنے حکومتی صوبے میں تھا. ٹیسٹر تو فیل ہو گیا ہے، لیکن جس طرح سے وہ درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک جلسہ کرنے کے بعد آپ سو جاتے ہیں جا کے، اب پی ٹی آئی پھر سے سو جائے گی جا کے اپنے گھروں میں، اور کوئی دوبارہ سے جلسہ یا دیکھنا اکتوبر میں ایک آخری جلسہ تھا، تو اب ستمبر میں، ابھی تو ویسے اگر صحیح معنوں میں جلسہ دیکھا جائے تو تقریباً سال بعد ہو رہا ہے، 11 مہینوں بعد ہو رہا ہے، 6 مہینے کا بھی ٹائم نہیں ہوا نا. تو پھر احتجاجی تحریک جس طرح خان صاحب چاہتے ہیں اور مزاحمتی تحریک جیسی وہ چاہتے ہیں، اور ان کی سوچ بھی ہے، اور جس طرح سے اپنا بیانیہ چاہتے ہیں، تو بیانیہ بھی ان کا، تو اس میں تو وہ کوئی کامیاب بھی نہیں ہے. اور آگے بھی اگر اسی طرح 6 مہینے اور سال کے درمیان ایک جلسہ اور ہونا ہے تو پھر یہ تو بھول جائیں کہ یہ کوئی پریشر اگر پیدا خان صاحب سے ہوگا. ملاقات ہوتی ہے اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیانی کو کیوں نہیں پروموٹ کیا گیا، سامنے کیوں نہیں رکھا گیا، تو کیا جواب ہوگا علی مین بس کچھ نہیں. وہ علی مین گنڈا پور کا اپنا دیکھیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، وہ اپنے جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کی کوارڈینیشن ہے، وہ انہوں نے رکھنی ہے. اس کے بغیر کہیں بھی کوئی، چاہے کوئی اپوزیشن کا وہاں حکومت ہو، چاہے پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ وفاق کی پالیسیز کے ساتھ انحراف کیا جائے اور انحراف کر کے آپ چل سکیں. ایسا ہوتا نہیں ہے، اور نہ وہ کر رہے ہیں. وہ وہی کام کر رہے ہیں جو ایک چیف ایگزیکٹو کے طور پہ، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جو ان کو کرنا ہے. وہ دیکھیں نا جی، وہ تو جب میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں تمام جو وزراء اعلیٰ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ وہاں بھی جاتے ہیں. وہ الگ بات ہے، اپنا کو موقف بھی بیان کرتے ہیں. خان صاحب کا تو دم بھرنا ہی ہے نا، انہوں نے رہنا ہے.
اور اپنی حکومت چلانی ہے یا وزیر اعلیٰ رہنا ہے تو وہ اس طرح کا تو کام نہیں کر خان سکتے. صاحب نے اس سے پہلے بھی علی امین گنڈا پور کو ایک ٹاسک دیا تھا کہ افغانستان وفد لے کر جائیں, وہاں پر بات چیت کریں, لیکن وہ تو نہیں گئے. اس کے بعد پھر یہ ٹاسک محمود خان اچکزئی کو دے دیا گیا کہ وہ اپنے وفد کے ہمراہ جا کر افغانستان میں بات چیت کریں, دہشت گردی کے خلاف ان کے ساتھ مذاکرات کریں. وہ وفد کہاں تک پہنچا سائی صاحب؟ دیکھیں وہ وفد تو ابھی چلا ہی نہیں ہے, اس نے تو پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا, اور یہ صرف بیان بازی کی حد تک تھا. اور وہ اس لیے بھی ہے کہ ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ کی دوسرے ملک میں جب کوئی وفد جاتا ہے تو اس کے لیے آپ کا دیکھیں کوئی ہاٹ لائن رابطہ بھی ہے, کو آپ نے وزارت خارجہ کو بھی انوالو کرنا ہوتا ہے, وہ وہاں کی وزارت خارجہ سے بات کرتے ہیں, وفد کا کے نام آتے ہیں, وہ پھر آگے اپروو کرتے ہیں, پھر اس ظاہر ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے, تو وہ اس میں بھی وفاق ہی نے سارا کچھ کرنا ہے. اسی وجہ سے یہ جو باتیں کرتے تھے ہم جا رہے ہیں, تو آگے سے بھی جو اس وقت وہاں کی طالبان کی عبوری حکومت ہے اس سے بھی کوئی گرین سگنل نہیں آیا تھا. تو اس وجہ سے پہلے بھی جو گنڈا سنگھ کا جو ایک بڑک تھی یا جو پلان تھا کہ جی ہم بات کریں گے اور میں خود کر سکتا ہوں صوبائی سطح پہ, تو وہ اس لیے نہیں گئے. ان کا تو خیر پاسپورٹ کا بھی مسئلہ ہے, اور اب جب محمود اچکزئی کو بنایا ہے تو وہ بھی نہیں اسی لیے جا سکا کہ یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کا, وہ جب اختیار کرتے ہیں, جیسے وہ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نام مانگے تھے, ہم نے نام بھیج دیے, اب وفاق نے اس کو اپروو نہیں کیا, تو ان کی بجائے جماعت اسلامی کا وفد جو ہے وہ تو آج کابل میں ہے, پروفیسر ابراہیم کی قیادت میں وہ وہاں موجود ہے. اور چونکہ پتہ ہوتا ہے نا کہ اسی طرح مولانا فضل الرحمان بھی گئے تھے پہلے بھی, تو وہ پھر ان کو اس لیے اجازت مل جاتی ہے کہ یہ چلیں یہاں پر جو بھی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, وہ رہتا ہے اور جمہوری ملک کے اندر ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سٹیٹ کے ہی خلاف ہوں یا یہ سٹیٹ کو کسی طرح سے کوئی جیسا بھی بیانیہ ہے جو ابھی پی ٹی آئی کا ہے, وہ مطلب پتہ نہیں اس کی جسٹیفیکیشن تو وہی دیں گے, تو پی ٹی آئی کا وہ نہیں ہے. پی ٹی آئی کا چونکہ سٹیٹ کے خلاف ہے بیانیہ جو جا رہا ہے اس وقت, جو سامنے آ رہا ہے, یا وہ جو وایا بٹھنڈا پہنچ رہی ہیں چیزیں, وہ پتہ نہیں یہاں سے بات جاتی ہے پوری جاتی ہے کہ نہیں, امریکہ میں بیٹھ کے جبران الیاس ٹویٹ کر دیتا ہے, تو وہ مارجن ہم دے دیتے ہیں, پی ٹی آئی کو دینا بھی چاہیے. لیکن بہرحال پھر بھی ایک جو سوچ اپروچ ہے وہ تو انٹائر اسٹیٹ ہی نظر آ رہی ہے, انٹائر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اب, اس لیے تو اتنی سختی بھی ہو رہی ہے. ناظرین مزید ٹاپک پروگرام کا حصہ بنائیں گے, لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروگرام کے اندر رضوان رضی صاحب, سینئر تجزیہ کار ہیں. رضی صاحب پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ. سر, پیپلز پارٹی کے رہنما پنجاب حکومت پر اعتراض کیوں کر رہے ہیں کہ وہ کسانوں کا حق مار رہی ہے؟ گندم کے حوالے سے کیا حقائق ہیں سر؟ دیکھیے, پاکستان کے اندر اس وقت پچھلے سال 2,97,00,000 ٹن گندم پیدا ہوئی ہے, جبکہ پاکستان کی ٹوٹل ضروریات جو ہے وہ 3,14,00,000 ٹن کے قریب ہے. یعنی کہ تقریباً اگر ہم ضرورت دیکھیں تو 16 لاکھ ٹن ہمارے پاس گندم کام ہوئی تھی. چونکہ ہم گزشتہ سال ہم زیادہ امپورٹ کر لی تھی ہم نے گندم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر, تو اس لیے حکومت نے کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا. اس سال آئی ایم ایف کی یہ کنڈیشن تھی کہ پاکستان جو ہے, میں ذاتی طور پہ اس کا مخالف ہوں اور میں نے مخالفت بھی کی ہے, لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. اس دفعہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن تھی کہ حکومت جو ہے وہ کموڈٹی آپریشن میں سے نکل جائے, کیونکہ سال کا تقریباً 800 ارب روپیہ حکومت جو تھی وہ گندم کی خریداری کے لیے, صرف پنجاب حکومت کی بات ہو رہی ہے, وہ لون لیتی تھی اور اس پہ تقریباً 80 سے لے کے 120 ارب روپے تک کا سود ادا ہوتا تھا. تو آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ یہ 100 ارب روپیہ یا 120 ارب روپیہ آپ لوگوں کو براہ راست دے دیں, لیکن ادھر سے آپ نکل جائیں. تو اس کے تحت چاروں صوبائی حکومتوں نے قانون بھی پاس کیا اور اس میں سے نکل بھی گئے کہ جناب ہم نے نہ گندم خریدنی ہے نہ مارکیٹ کو کنٹرول کرنا ہے. اگرچہ میں ذاتی طور پہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا مخالف ہوں اور یہ غلط ہے, لیکن یہ ہو گیا. اچھا, سندھ بھی نکلا اور پنجاب بھی نکلا, لیکن تنقید سندھ پنجاب پہ صرف ہو رہی ہے اور وہ سندھ کی پارٹی کر رہی ہے, تو یہ کچھ نامناسب سا لگتا ہے نا. ایک بات,
دوسری بات یہ ہے کہ تاخیر سے تاخیر بھی اگر ہو تو مئی کے تیسرے ہفتے تک گندم کی فصل سمیٹ لی جاتی ہے. اگر آپ نے تنقید بھی کرنی تھی تو آپ مئی میں کی کرتے بھائی. مئی کے بعد جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر آ گیا، کل آ جائے گا. یعنی 4 ماہ آپ نے انتظار کیا اس تنقید کو کرنے کا. تو یہ کوئی برمحل بات نہیں لگ رہی. آپ یا تو وقت پہ کرتے، لیکن جب آپ تب خاموش رہے تو اب بھی خاموش رہیے، کیونکہ اب بے وقت کی راگنی ہے یہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت سندھ حکومت جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے بہت سارے ایشوز کو، نان ایشوز کو ایشو بنا رہی ہے. اچھا. اس میں ایک میرا ذاتی ایشو بھی شامل ہے کہ جو ایشو نہیں تھا، لیکن انہوں نے چیئرمین سینٹ کی جو عہدہ ہے اس کو مس یوز کرتے ہوئے سینٹ کی ایک قائمہ کمیٹی کے سامنے پنجاب کے ایک بیٹے کا یا ایک نمائندے کو بلا کر ہیوملیٹ کرنا ضروری خیال کیا. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں پنجاب میں تو ان کی سیاست کی ریوائیول کا کوئی امکان نہیں ہے. ہاں، انتہا پسند اور نسل پرستوں کے 4 ووٹ انہیں سندھ میں زیادہ مل جائیں گے، کیونکہ وہ انہی کو ایڈریس کر رہے ہیں. جو میرے احباب کہتے ہیں کہ سندھ کی پیپلز پارٹی کی سیاست کیوں ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی کی سیاست اس لیے ختم ہو گئی کہ وہ ایڈریس ہی ان کو کرتی ہے. باقی پاکستان اس کا کبھی ٹارگٹ ہی نہیں ہے. یعنی اس پارٹی کی 2 صوبوں کے اندر حکومت ہے، بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر. بلوچستان کے اندر صورتحال جو ہے کہ سندھ کی حکومت نے کبھی آگے بڑھ کے اس کی کوئی ذمہ داری قبول کی ہو یا اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی سرگرمی آپ کو نظر آئی ہو. اب دیکھیے نا، دن رات میڈیا اس بات کے اوپر پی ٹی آئی کی تو خبر لیتا رہتا ہے کہ وہ کے پی کے اندر امن و امان کی بحالی کے اندر وفاق اور وفاقی اداروں کا ہاتھ نہیں بٹا رہی، لیکن خیبر پختونخوا سے زیادہ ہماری فورسز پہ حملے، ہماری ٹرینوں پہ حملے، ہماری بسوں کے اغوا، شناختی کارڈ دیکھ کے قتل وہ بلوچستان میں ہوتے ہیں. اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. جی بالکل. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی جاتی. اور جب اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جناب، یہ آپ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، آپ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. تو ساجد صاحب، یہ اصل میں وہ ہے کہ دوسرے کے اوپر آپ بٹا ماریں اور جب دوسرا جواب دینے کی کوشش کرے تو فوری طور پہ اپنا نسلی تعصب کا جو کارڈ ہے وہ نکال کے کھیلنا شروع کر دیں. تو یہ نامناسب ہے. میں نے عرض کیا نا، اگر چند صاحب کو یا چودھری منظور صاحب کو، چودھری منظور صاحب ادروائز بہت مقبول آدمی ہیں، اگر انہیں یہ تنقید کرنا تھی تو بھائی مئی میں کرتے نا، جب یہ ایشو ٹرائی اپ ہوا تھا، جب ہم جیسے بھی تنقید کر رہے تھے پنجاب حکومت پہ یہ آپ نامناسب کر رہے ہیں. لیکن اب 4 مہینے بعد جو لڑائی کے بعد موقع یاد آئے نا جی، تو وہ آپ کو پتا پھر کہاں مارنا چاہیے. اچھا رضی صاحب، جو ہوا، جو سینٹ کمیٹی میں بھی ہوا، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، اور اس پہ جتنا بھی احتجاج ریکارڈ کیا جا سکتا ہے بہرحال ہم اپنے طور پہ بھی کر رہے ہیں، صافی برادری بھی کر رہی ہے، اور پنجاب پورے نے بھی اس پہ پورا اپنا حق ادا کیا ہے. یہ کوئی سیاست جو اپنی جگہ پہ وہ وہاں کر رہے ہیں اور اس کی جو ناکامیاں ہیں وہ اس طرح سے اس کا بدلہ اتاریں گے اور اس طرح کے ایشو بنائیں گے؟ ساجد صاحب، یہ سیاست جو ہے یہ بانیان پاکستان نے اوائڈ کی ہے، ہمیشہ اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں جی. اور پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کے پاس اپنی کوئی ایسی اچیومنٹ نہیں ہے لینڈ مارک وہ بتائیں کہ ہم نے کراچی کو جو ہے وہ یہ کر دیا، یا ہم نے حیدرآباد کو یہ کر دیا، اور ہم نے سکر کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. تو لہٰذا دیکھیے، پاکستان کے اندر ایک سیاست کا ابھی زوال ہو رہا ہے، اور وہ ہے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی نفرت کی سیاست، کہ چونکہ باقی ساری پارٹیاں کرپٹ ہیں اس لیے آپ مجھے ووٹ دیجئے. اور ان کے بعد ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی بھی اسی طرز سیاست کے اوپر گامزن نظر آتی ہے کہ چونکہ دوسرے نااہل ہیں اس لیے ہم اہل ہیں. زندگی ہمیشہ اپنی خوبیوں پہ گزاری جاتی ہے، بالکل دوسرے کی خامیوں پہ نہیں گزاری جاتی. بالکل صحیح. جو بھی اس طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا دوسرے کی خامیوں پہ وہ ناکام ہوگا.
اگر تھوڑی بہت اسے 3 سال 7 ماہ 21 دن کی حکومت مل بھی جائے گی تو وہ ملک کو بھی ڈیزاسٹر میں ڈالے گا اور خود بھی جا کے اڈیالہ بیٹھ جائے گا. میں یہی بات ان سے بھی عرض کرنے کی جسارت کروں گا کہ بھائی آپ اپنی خوبیاں بیان کیجئے, اور آپ کے پاس ہوں گی کوئی 2-4 خوبیاں تو ہوں گی نا یار, آپ 17 سال سے وہاں پہ حکمرانی کر رہے ہیں, کوئی 2-4 کوئی ہیلتھ کے سیکٹر میں بھی آپ کی اچیومنٹ ہو سکتی ہیں, آپ ان کو مارکیٹ کیجئے اپنے ووٹر کو لبھانے کے لیے. پنجاب کو گالی دینے سے آپ کی سیاست باقی 3 یونٹس کے اندر ختم ہوگی. اچھا رضی صاحب, ابھی میں نے دیکھا ہے وہ ہمارے دوست ہی رہے, سینئر ہیں, اعجاز احمد صاحب, ان پہ تو کوئی بھی بات ہوئی ہے ہم تو اس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور شدید مذمت کرتے ہیں, اور غلط ہوا خان صاحب نے جو رویہ اختیار کیا. چلیں وہ خان صاحب کو چھوڑ دینا, ان کو تو اب میرا خیال ہے کہ وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن چلیں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو رپورٹ ہوگی باقاعدہ, شاطیہ مری نے بھی اس پہ سٹانس ایک دیا ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ جی وہ سندھ سے چونکہ تعلق, ہمارے لیے تو بھائی ہیں ظاہر ہے, ہم تو وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جو کچھ بھی ہوگا تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ غلط ہے. ساتھ ہی جو ہے وہ جناب رضوان رضی اور ہمارے دادا جی, رضی دادا جی, اتنے نامور ہیں, سینئر آدمی ہیں, سینئر صحافی ہیں, ان کے ساتھ یہ رویہ, یعنی یہ تضاد کیا پھر وہی بات آ رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ چونکہ سندھ ہے تو پنجاب ہے اور بلوچستان ہے. نہیں, اس سے پہلے ایک اور بھی ہوا تھا. طیب بلوچ صاحب جو ہیں جی, وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے دل میں نرم گوشہ ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے. اور ان کی بھی جب عمران خان صاحب کے ساتھ منہ ماری ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی تھی. ہم بھی طیب بلوچ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, ہم نے اس پہ ولاگ بھی کیا تھا, اس کی حمایت کے اندر آپ نے بیان بھی جاری کیا تھا. بالکل, تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ہاں جی. اعجاز جو ہیں, اعجاز صاحب ایک سینئر آدمی ہے. پیپلز پارٹی اعجاز صاحب کو اون کر کے ان کی عزت میں کمی کر رہی ہے. وہ ایک پیشہ ور صحافی ہیں, انہوں نے ہمیشہ غیر کسی تعصب کے بات کی ہے. اعجاز صاحب اس دن بھی عمران خان کو سمجھانے گئے تھے, اگر آپ کو یاد ہو تو جس دن طیب بلوچ کو مار پڑی ہے اس دن بھی اعجاز صاحب کو دھکے پڑے تھے. اور انہوں نے علیمہ آپا سے یہی کہا تھا, علیمہ خانم سے, کہ دیکھیے آپ اس طرح کی بات نہ کیجیے, وہ سمجھانے بجانے والے آدمی ہیں. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑی باریک واردات کرتی ہے نا, کہ جو بھی کوئی مطلب کہ پسند آیا اس کے اوپر چول ڈال لیا, ادروائز لوگوں کو نوکری سے نکال دیا. میں آپ کو ایک تاریخی حقیقت بتاؤں, مجیب الرحمان شامی صاحب, اب تو خیر وہ ان کی مالیاتی مجبوریاں ہیں کہ انہوں نے اشتہار لینے ہوتے ہیں سندھ گورنمنٹ سے. جس دن ان کا ولیمہ تھا ان کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ولیمے کے اوپر جو لیٹر بھجوایا, جو لفافہ بھجوایا, اس میں ان کا اس وقت کی جاب کا ٹرمینیشن لیٹر تھا. ولیمے کے موقع پہ این ولیمے والے دن, اس دن ان کو لفافہ بھجوایا گیا کہ یہ بھٹو صاحب نے بھجوایا ہے, اور اس کے اندر ان کا ٹرمینیشن لیٹر تھا. ہمیں نہ مجبور کیا جائے کہ ہم پھر آپ کے سارے تاریخ میں سے گندے پوترے نکال کے باہر چوک میں بیٹھ کے دھوئیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ان روایات کے امین لوگ ہیں, ان سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں میرے بھائی. ہم تو بہرحال بڑا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو بڑی صحافی دوست پارٹی ہے, اور زبان نہیں ہے سر, ان کا ایک رویہ رہا ہے. لیکن چلیں دوسری طرف آتے ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں, میں آپ کے سامنے مثال ہوں, تازہ مثال ہوں. آج پھر انہوں نے بلایا ہوا تھا مجھے وہاں پہ اسٹینڈ کمیٹی کے تحت. اچھا جی. وہ ایک بات کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, تو ہم نے کہا کہ آپ پھر باقاعدہ نوٹس بھیجیے گرفتاری کا, تو ہم پھر ضمانت کروا کے عدالت کی طرف سے وہ پھر ہم نے رضی صاحب پھر وہ کوئی پہلا نوٹس تو نہیں آنا ہمیں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں. یہ اتنے ناشکرے, احسان فراموش اور گھٹیا لوگ ہیں کہ سینٹ کی کمیٹی میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ایک دفعہ گرفتار ہوا تھا, اس کو ایف آئی اے اٹھا کے لے گئی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں پہ عرض کیا کہ اس وقت میں آپ کی حمایت میں بات کر رہا تھا. اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو
آپ رات کے وقت جیل سے اٹھا کے اڈیالہ منتقل نہیں کر سکتے. وہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر وہاں پہ ایڈمٹ تھی, وہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے. میں نے کہا اس وقت مجھے اس وجہ سے اٹھایا گیا تھا کہ مطلب نہ انہیں تاریخ کا پتہ ہے, نہ انہیں حال کا پتہ ہے, اور مستقبل کا تو انہیں بالکل بھی نہیں پتہ. جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اچھا رضی صاحب, اب کتنا ٹائم ہے تو ایک سوال میں کرتا ہوں, ختم ہو رہا ہے بس آخری سوال, کیا بنے گا کوئی, وہ تو ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیس کی سنوائی بھی نہ ہو, وہ وہاں سے تو جواب ہو گیا ہے کہ جی نہیں کیس کی جو ہے نا وہ ہم تو نہیں جا رہے, اس کی ہیئرنگ نہیں روک سکتے, کوئی بڑا فیصلہ آنے والا ہے؟ نہیں, کس کیس, عمران خان صاحب کی بات. ہاں میں آپ سے عرض کروں, میں آپ کو بڑے ذمہ دار ذرائع سے بات کر کے عرض کر رہا ہوں. جی میرا جو کیلکولیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 2 نومبر کے بعد کسی بھی وقت جو ہے وہ 2-3 مقدمات کا اکٹھے دھماکہ ہونا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے نومبر کا مہینہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے اوپر گران گزرا کرتا ہے. کبھی وہ فائرنگ بھی ان پہ نومبر کے مہینے میں ہی ہوئی تھی وزیر آباد میں, اگر آپ کو یاد ہو. اور چیف اپنا فیلڈ مارشل حافظ سید آصم منیر شاہ صاحب کی تقرری جو تھی وہ بھی نومبر کے مہینے میں ہی ہوئی تھی. تو نومبر ان پہ ذرا بھاری گزرتا ہے, اس دفعہ پھر نومبر بھاری ہونے جا رہا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں 2-3 فیصلے آئیں گے, ان کے بھی اور ان کے جو ساتھ ہوں گے شریک ملزم ان کے بھی. صحیح. ٹھیک ہے, بہت شکریہ رضی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.